مگر سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیٰ ہمارے نبی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا کہ خاتم النبیین بنا دیا، سب سے آخر میں آئے، لیکن شان، عظمت اور مقام یہ دیا کہ ایک جگہ پر سارے انبیاء کو جمع کیا اور ان کا امام ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے ان میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہ ہو جس کو معراج نہ ہوئی ہو، سب کو معراج ہوئی، لیکن وہ معراج کا انداز کہ کوہ طور پر بلایا اور اپنے کلام سے ایسا فیض یاب کیا کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے بن گئے، کلیم الہی ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء اور رسول سب کو معراج ہوا، اور وفاؤں کا حق اس قدر ادا کر دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہ پورے نبیوں سے اکیلے ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم تو وہ ہیں جنہوں نے وفاؤں کا حق ادا کر دیا۔ لیکن ان کی بھی اگر امامت کی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور معراج ایسے ہوئی کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما۔ معراج کا یہ انداز ہے کہ جبریل امین علیہ السلام اس سواری کو جس پر بڑی مرتبہ بڑے انبیاء بیٹھے، اور وہ ایسی سواری ہے کہ جب سید کائنات کے بیٹھنے کی باری آئی تو اس براق کی لگام پکڑ کے جبریل امین نے ایسے ہلائی اور کہا کہ سن، لم یرقب علیک احد افضل عند اللہ من ھذا قط، آج سے پہلے آپ پر اللہ کے ہاں اس سے زیادہ محبوب بندہ تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ یہ سن کر ہوا کیا کہ وہ براق فرتد عرقا، اپنی اردو میں اگر ترجمہ کروں تو اس کا معنی ہے کہ اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سواری پر دور دراز تک لے گئے، آسمانوں پر بھی انبیاء کی ملاقاتیں ہوئیں، اور ہر آسمان پر
جس سے ملاقات ہوتی ہے وہ مل کے خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا بات ہے ہمارے بیٹے کی، کیا بات ہے ہمارے نبی کی۔ لیکن جب چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا کہ سید کائنات سے ملاقات کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے۔ حافظ صاحب نے لکھا کہ 2 وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو یہ وجہ کہ اپنے آپ میں حضرت موسیٰ بڑی جلالی طبیعت کے بھی تھے اور کلیم اللہ بھی تھے، اور اپنے تائیں ان کو یہ تھا کہ مجھ سے مقام میں بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، کس آسمان پر اللہ نے مجھے جگہ دی ہے۔ تو جب ان سے بھی اوپر ان کے بیٹوں سے ہو کر ان سے بھی اوپر پہنچ گئے تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ دوسری وجہ بیان کرتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی وجہ یہ تھی، یہ ہو سکتی ہے کہ اپنے ہی اولادوں اور بیٹوں میں سے چچیرے بھائی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسحاق کی اولادوں میں سے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کی اولاد سے ہیں، تو چچیرا بھائی ہوئے تو کہنے لگے آیا میرے بعد ہے، ہماری ہی تو اولادیں ہیں اور مقام اللہ نے اتنا دے دیا ہے۔ اس وجہ سے خوشی کے وہ آنسو تھے۔ بتانا چاہتا ہوں کہ ان سے بھی بڑھ کر مقام ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اتنی عظمت والا ہے کہ جس نے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات میں نے شروع میں کہی ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ بھی تمہیں ان سے ملے اس پر عمل کرو، ان سے لے لو، اور جس چیز سے بھی منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ مقام اور مرتبہ ماں باپ کی اطاعت فرما برداری کرنی چاہیے، اساتذہ کی کرنی چاہیے، علماء کی، خطباء کی، احباب کی، بیٹوں کی، بھائیوں کی، بیوی کے لیے مرد کی اطاعت و فرما برداری تو کیجئے، لیکن صرف اور صرف اکیلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے بارے میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ان کی کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ کہیں اور وہ کی نہ جا سکتی ہو اور وہ روکیں اور اس سے رکا نہ جائے۔ اور اگر کوئی شخص کوئی ایک بات بھی آپ کی رد کر دے، نہ مانے، تو پکی بات ہے میرے جیسا عام طالب علم بھی اور یہ ہمارے محترم معاویہ صاحب یا جوید المرصدیقی یا اکمل شیخ کوئی بھی ہو، فوراً کہہ دے گا اللہ کے بندے تیرا تو ایمان ہی ختم ہو گیا، تو نے ایک بات ان کی ٹھکرا دی۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر یہ بیان اس حوالے سے میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ کبھی بھی زندگی میں کچھ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بات کی بھی مخالفت میں نہیں آنا ہے، اور کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کے پر عمل کرنے میں شک یا وہم کا شکار نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔